عمران خان صاحب نے آج اپنے سیاسی ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دیے تو 72 سال کے بڈھے نے کیا ان کو کہا اتوار ڈی ڈے ہوگا، اس کو اپنے ذاتی مفاد کے علاوہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ آئین میں حکومت ہیر پھیر کر رہی ہے، اس کے باوجود یہ نہیں مان رہے تو یہ روئیں گے۔ ہٹ دھرمی دکھا کر آپ نے کیا پایا؟ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کے بدلے رہائی مانگ لی ہے۔ آج تحریک انصاف کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اڈیالہ جیل میں۔ عمران خان صاحب کو کیا بتایا گیا، عمران خان صاحب نے کیا بتایا اور عمران خان صاحب کا جیل میں کیا حال ہے، ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا اسلام آباد میں آج ایک ایک لمحہ سنسنی خیز رہا، ابھی بھی سنسنی خیزی پھیلی ہوئی ہے۔ اجلاس بلایا جاتا ہے، پھر ملتوی ہوتا ہے، پھر بلایا جاتا ہے، پھر ملتوی ہوتا ہے، سارا دن ایسا ہی کچھ ہوا۔ اب بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کو 3-3 4-4 بار ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بیٹھے رہے، ڈپٹی وزیر اعظم وزیر داخلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بیٹھے رہے۔ پی ٹی آئی کا وفد عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے دروازے پر جا بیٹھا، اور کل ملا کے نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب نے آج اپنی پارٹی کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک مجھے آزادی نہیں ملتی میں کسی قسم کے سیاسی عمل کا نہ خود حصہ بنوں گا نہ آپ کو حصہ بننے دوں گا۔ یعنی این آر او جس کو عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے وہ انہوں نے مانگ لیا، اور اس کا مطلب اگر ہم سیاسی تجزیہ کریں تو یہ نکلتا ہے کہ عمران خان صاحب نے آج اپنے سیاسی ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دیے، مہر لگا دی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے ان کی پارٹی کے لوگ اور مولانا فضل الرحمان ایک راستہ بنا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی بہت بڑا کردار تھا۔ بلاول بھٹو زرداری لیڈ کر رہے ہیں آئینی ترامیم کے معاملے کو، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر پل کا کردار ادا کر رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ کل بن بلائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر ٹھیک اس وقت پہنچے جب تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے مولانا صاحب سے ملاقات بھی کی، اور اس کے بعد اس کمرے میں چلے گئے جہاں پی ٹی آئی کا وفد بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ جا کر الیک سلیک کی۔ پھر انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہا کہ ہمیں ایک چیز آپ دے دیں، عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، اور ملاقات کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارا آپس میں اتفاق ہوا ہے، یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے وائی ایف اور پی ٹی آئی کا، اس پر ہم عمران خان صاحب سے منظوری لیں گے۔ لیکن جب آج وہ ملاقات کرنے گئے تو 72 سال کے بڈھے نے کیا ان کو کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کی ڈیولپمنٹس کیا ہوئیں، کیونکہ سنسنی خیزی ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اتوار ڈی ڈے ہوگا، فیصلہ کن دن ہوگا، تو آج ابھی بڑی وہاں پر جو ہے وہ چل رہی ہیں آنیاں جانیاں، دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ ابھی بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ہیں، اور حکومتی دوسرے رہنما جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے میں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جب آپ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے تو کبھی امکان ہے کہ وہ ایوان صدر آصف زرداری صاحب کے پاس پہنچے ہوں گے۔ حکومت سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ اب عمران خان اور پی ٹی آئی کے انکار کے بعد اب جو آئینی پیکیج ہے اس کو کیا شکل دی جائے، کیونکہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ پر، عمران خان صاحب تو خیر نہ 3 میں تھے نہ 13 میں تھے، ان کے ساتھ ملاقاتیں بند تھیں، تو لہٰذا جو پی ٹی آئی کا موقف تھا اس کے تحت مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو آمادہ کیا کہ آپ آئینی عدالت سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر آئینی بینچ پر آ جائیں۔ تو آئینی بینچ اور دیگر جو معاملات ہیں، ججز کے تقرر کا طریقہ کار، چیف جسٹس 3 ججز کے پینل میں سے کسی ایک کو بنانا، اور باقی ربا کی جو سود کا معاملہ ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کا معاملہ ہے، اس میں جن نکات پر اتفاق ہوا ہے اس کی نوک پلک ٹھیک کر کے اس کو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں پیش کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی، اور یہ خبر میں نے اس وقت ہی دی تھی جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جے وائی ایف کا مولانا فضل الرحمان کا پہلا رابطہ ہوا تھا 14 ستمبر اور 15 ستمبر کو، جب اس وقت کی اٹیمپٹ جو تھی آئینی ترامیم کرنے کی ناکام ہو گئی تھی، تو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو عزت دینے کے لیے، لیڈنگ رول دینے کے لیے انہوں نے آفر کی ہے کہ جس بھی آئینی پیکیج پر ہمارا اتفاق ہوگا اس کو میں اون نہیں کروں گا، میں اس کو سپورٹ کروں گا، اس کو آپ نے پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہے۔ تو آج جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان سے تو اس کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا، اس کا بھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہمارا ڈرافٹ ہے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے وائی ایف کا، وہ مولانا صاحب پیش کریں گے۔
وہ جو غوری صاحب ہیں، اسلم غوری صاحب، ان کے ہمراہ بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی، تو اس پر میں آتا ہوں بعد میں۔ لیکن پہلے جو چیزیں پی ٹی آئی کر رہی ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو انکار کر کے، بیرسٹر گوہر کو مایوس کر کے، صاحبزادہ حامد رضا کو مایوس کر کے، اس میں بے شک خوش ہوئے ہوں گے سلمان اکرم راجہ صاحب، لیکن ان کا کوئی پولیٹیکل اسٹیک نہیں ہے، پی ٹی آئی کا پولیٹیکل اسٹیک ہے، وکلا کا کوئی سیاسی اسٹیک نہیں ہے۔ اعزاز احسن صاحب جو ہیں، وہ ججز بحالی تحریک میں اپنی پارٹی کے خلاف اس کا لیڈنگ رول ہوتا تھا، اعزاز احسن صاحب کا اس تحریک میں، پولیٹیکل اعزاز احسن صاحب کا اسٹیک نہیں تھا۔ اعزاز احسن صاحب کا اسٹیک تھا وکلا کے اس میں بینچ اور بار کے حوالے سے، تو وہاں پر وہ سرخرو ہوئے، لیکن پارٹی میں پھر آہستہ 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 اعزاز احسن صاحب بہت پیچھے چلے گئے، باوجود اس کے کہ ان کو بعد میں پارٹی نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی بنایا، لیکن وہ پھر ان کا کردار نہیں رہا پارٹی میں۔ تو وکیل جو ہوتے ہیں، جو اپنی پروفیشنل یا کمیونٹی کی جو سیاست کرتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے مفاد سے زیادہ اپنی کمیونٹی کا مفاد دیکھتے ہیں۔ جو پروفیشنل وکیل ہوتے ہیں، یا جس کو کمرشل وکیل کا نام بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا تھا۔ تو باقی معاملات پر میں بعد میں آتا ہوں۔ جو ملاقات تھی جس پر سب کی نظریں تھیں، 5 اکتوبر سے میرا خیال ہے عمران خان کی ملاقاتیں بند ہیں، اور آج عمران خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے۔ 5 قائدین عمران پی ٹی آئی کے جو عمران خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں، جن میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، اسد کیسر اور علی ظفر صاحب۔ ان میں 2 سیاسی لوگ ہیں، صاحبزادہ حامد رضا اور اسد کیسر صاحب، باقی سارے پروفیشنل وکیل ہیں سارے۔ میں نے کسی زمانے میں کہا تھا، جب پی ٹی آئی کو وکیل کے حوالے کیا تھا عمران خان صاحب نے عام انتخابات سے پہلے، کہ بھئی لوگوں کو تو لوگ تو وکیلوں کو گھر کرایہ پر نہیں دیتے، عمران خان نے پارٹی دے دی، تو پارٹی چھڑوانا عمران خان صاحب کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ ان وکیلوں پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے، کبھی بیرسٹر گوہر پر، کبھی سلمان اکرم راجہ پر، کبھی علی ظفر پر۔ علی ظفر صاحب پی ٹی آئی پیچھے ہٹ جاتی ہے 63 کے مقدمے سے، عمران خان سے ملاقات کے بعد بائیکاٹ کر دیتی ہے۔ علی ظفر خود اعلان کرتے ہیں کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے یہ مقدمہ نہیں لڑنا، پی ٹی آئی وکالت نامہ واپس لیتے ہیں، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ آپ عدالتی معاون بن جائیں، فرینڈ آف کورٹ بن جائیں، تو کہتے ہیں جناب ٹھیک، بالکل، کھڑے ہو جاتے ہیں عدالت میں، کیونکہ وہ پروفیشنل وکیل ہیں، ان کا سیاسی مفاد کم ہے، ان کا پروفیشنل مفاد زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ ملنے گئے، 45 منٹ کی بقول ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کے بعد آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پریس کانفرنس میں وہ آ کر یہ بتاتے ہیں کہ جو ملاقات ہوئی، ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو نے بتایا ہمیں کہ جی میرے جو سیل ہے اس کا بہت برا حال ہے، صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، 1 ہفتے تک بجلی نہیں تھی، اتنے 2 ہفتوں سے اخبار نہیں مجھے دیا جا رہا، اور بڑا برا حال ہے میرا، لیکن اسپرٹ ہائی ہے۔ اور خان صاحب نے کہا کہ جی میں 100 سال تک جیل میں رہوں گا، لیکن میں کمپرومائز نہیں کروں گا، یہ انہوں نے بات کی۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی خان صاحب سے ہماری بات، کیونکہ 45 منٹ ہماری ملاقات ہوئی، تو 15-20 منٹ تو خان صاحب نے اپنی روداد سنائی، یعنی یہ میرے الفاظ ہیں، اپنا رونا رویا کہ مجھے چھڑاؤ یہاں سے، نکالو یہاں سے، این آر او مانگا کہ آپ لوگ میرے پاس آ گئے ہو مجھے یہ کہنے کہ جی میں اس کو سپورٹ کروں، تو اس کے بدلے میں آپ لوگوں نے میری رہائی مانگی کہ نہیں مانگی، میری اہلیہ کی رہائی مانگی کہ نہیں مانگی، میری بہنوں کی رہائی مانگی کہ نہیں مانگی، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اور یہ ناقابل تردید بات ہے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آ گئے ہو تو پہلے تو میری رہائی کی بات کرتے ہیں نا۔ پھر انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ ابھی کیونکہ ہماری باقی وقت تھوڑا تھا تو مشاورت نہیں ہو سکتی مکمل، آدھی رہ گئی ملاقات، مشاورت آدھی رہ گئی، تو پیر کو ہم دوبارہ خان صاحب سے مشاورت کرنے کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے، یعنی وہ ٹائم گین کرنا، وقت پاس کرنا، تاکہ پیر گزر جائے، منگل گزر جائے، پھر بدھ گزر جائے، 24 اکتوبر گزر جائے، 25 اکتوبر گزر جائے، اور پھر منصور علی شاہ صاحب آ جائیں، تو اس کے بعد ہم کہیں کہ جی ہم نے تو بات ہی نہیں کرنی، جائیں، ہمارا چیف جسٹس آ گیا۔ تو پی ٹی آئی کی یہ اسٹریٹجی ہے، اور اس کا سب کو پتہ تھا، لیکن سیاسی لوگ ہیں، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو انگیج کر کے ایکسپوز کر دیا کہ ہم ہر ممکن کوشش کر کے تحریک انصاف کو سیاسی عمل کا حصہ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن جیل میں بیٹھا ہوا 72 سال کا بابا جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ تحریک انصاف سیاسی عمل کا حصہ بنے، اس کو اپنے ذاتی مفاد کے علاوہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ خبر جو آتی ہے، باقی میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی قائدین کو کہا کہ جی تم لوگوں نے میری رہائی کے لیے ابھی تک کچھ کیا کیوں نہیں ہے، مجھے تم لوگوں کا کیا فائدہ،
گئے کیا تھے؟ اپنا آئینی ترامیم پر مشاورت کرنے. عمران خان صاحب اس میں تجویز دے دیتے یا یہ کہہ دیتے کہ چلیں آپ شام کو آ جائیں یا بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے زیادہ ٹائم اپنی ذات پر صرف کیا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا مجھے کیا فائدہ, جیل سے نکلنے کے لیے میں نے جو آپ کو پلان دیا تھا اس پر کسی نے عمل نہیں کیا. وہ پلان کیا تھا؟ اسلام آباد میں انتشار, افراتفری, SCO کو ناکام بنانے کے لیے دھرنا دینا 15 اکتوبر کا. تو انہوں نے کہا وہ آپ نے واپس کیوں لیا اعلان, اور پھر کسی نے عمل نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ میرے مشورے پر, یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ذرائع سے, کہ آپ لوگ میرے بنائے ہوئے منصوبے یعنی میری بنائی ہوئی سازش کے اوپر عمل کرتے تو میں باہر آ جاتا. اب بھی اسی پر عمل کریں گے تو باہر آ سکتا ہوں. کشیدگی کے باعث اچھا یہ وہ ہوا کہ آ گئے پولیس والے اور انہوں نے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی. پھر یہ کہا گیا کہ عمران خان کو کھانا وانا ٹھیک نہیں دیا جا رہا, تو اس کے پر جیل حکام نے ایک وضاحت جاری کی ہے. انہوں نے کہا کہ جیسا کچھ نہیں ہے, عمران خان کا ٹی وی بھی چل رہا ہے, عمران خان کی بجلی بھی بلا تعطل ان کو فراہم کی جا رہی ہے, کھانے کے لیے جو ان کا قیدی کوک ہے وہ بھی ان کے پاس ہے, ناشتے میں وہ کافی پیتے ہیں, وہ تخملنگا کھاتے پیتے ہیں, چقندر کا جوس پیتے ہیں, دہی کھاتے ہیں, بسکٹ کھاتے ہیں, کھجوریں ان کو ملتی ہیں. دوپہر میں کڑی پکوڑا, دیسی مرغ, دہی, چپاتی, سافٹ ڈرنک, سلاد, گرین ٹی اور مٹن بھی دیا جاتا ہے. یعنی یہ ظاہر روٹیٹ کرتا ہوگا, یہ مینیو ہے. اور شام میں ان کو دلیا دیا جاتا ہے, ناریل پانی اور انگور وغیرہ کھاتے ہیں. اور جیل کے ڈاکٹرز روزانہ 3 بار ان کا معائنہ کرتے ہیں. ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے, مکمل صحت مند ہیں. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرنے دی جاتی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسرسائز بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور پمز کے ڈاکٹرز نے بھی ان کا طبی معائنہ کیا تھا, اور 2 گھنٹے وہ ورزش کرتے ہیں, اور ان سے متعلق پھیلائی جانے والی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کے متعلق, کیونکہ گئے لوگ تھے ایک وسیع تر قومی معاملے پر. ایک بہت بڑا آئینی ترمیم جو ہوتی ہے نا, وہ امپورٹنٹ قومی ایشو ہوتا ہے. کسی بھی ملک کے لیے آئین جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے. آئین کے بغیر ملک نہیں ہوتے. تو اس آئین میں حکومت بقول عمران خان یا PTI ہیر پھیر کر رہی ہے, تو وہ نہیں, وہ اپنا رونا رو کر بیٹھ جاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, اور PTI والوں نے ان کو انٹیمیٹ کر دیا تھا کہ جی ہم ووٹ نہیں دیں گے, ہم عمران خان صاحب میں ابھی وقت چاہیے. تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم نے بڑی کوشش کی کہ اتفاق رائے سے ہو. اگر ترامیم اتفاق رائے سے نہیں ہوں گی اور ہو بھی جائیں گی تو اس کو ہم اپنی ناکامی ہی سمجھیں گے, لیکن ہم نے کرنی ضرور ہے. ہم ترامیم کریں گے. PTI والوں کو موقع دیا گیا, ہم نے بار بار ان کو منانے کی کوشش کی, ان کے لیے ہم نے انتظار کیا. اور بلاول نے کہا کہ میں نے حکومت یعنی PMLN کے تانے سہے کہ وڈا تو بڑا ہونا دے پیچھے تو پھر رہے ہیں تو وہ نہیں آن گے. میں نے ان کے تانے سہے. اس کے باوجود میں نے کہا نہیں, ہمیں موقع دینا چاہیے, ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. انہوں نے کہا ہمیں عمران خان سے ملاقات کرو, ہم نے اس کا بندوبست بھی کر دیا. اس کے باوجود یہ نہیں مان رہے تو یہ روئیں گے. بلاول بھٹو نے کہا کہ روئیں گے, اور ان کا رونا دھونا ہوگا بعد میں کہ جی ہمارے ساتھی ہو گیا, ہمارے ساتھی ہوگا, پھر ہم سے گلہ نہ کرنا. تو یہ چیز بڑی ایک لاجیکل تھی, کیونکہ عمران خان صاحب بہت برے پھنسے ہوئے. خان صاحب کے نکلنے کے کہیں سے کوئی امکانات نہیں تھے. یہ آئینی ترامیم کا عمل تھا, اس میں CBMs ہوتی ہیں. عمران خان صاحب 2 قدم آگے آتے, حکومت 2 قدم آگے آتی. کچھ عمران خان صاحب اپنی شرائط سے پیچھے ہٹتے, کچھ حکومت پیچھے ہٹ گئی تھی, تو معاملات آگے بڑھ سکتے تھے. اور عمران خان صاحب کے لیے کل اگر عمران خان صاحب یہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے آئینی ترامیم کے فوری بعد یا آئینی ترامیم کے اجلاس کے دوران ہی بلاول بھٹو کھڑے ہو کر کہتے کہ عمران خان کو رہا کرو. انہوں نے ایک پازیٹیو جیسچر دیا ہے, وہ اس سیاسی عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ان کو رعایت دینی چاہیے, ان کے کارکنوں کو رہا کریں. بلاول بھٹو یہ کہہ سکتے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب یہ تقریر کرتے پھر, لیکن عمران خان صاحب نے موقع گنوا دیا. نہ صرف اپنی جان کے لیے, جان سے مراد کے جیل میں ہوں گے, فزیکلی قید میں پڑے ہوں گے, بلکہ PTI کو ٹکے ٹوکری کر دیا. کہیں کا نہیں چھوڑا عمران خان صاحب. جب PTI کہیں کی نہیں رہی, احتجاج کے لیے لوگ نہیں نکل رہے, کل احتجاج کی کال دی, ہر ہفتے احتجاج کی 2 3 کالیں دیتے, لوگ نہیں نکلتے. ورکر مایوس ہوتا جا رہا ہے. قیدی جیل میں پڑا ہوا ہے اپنا لیڈر اپنے پورے خاندان کے ساتھ. علی امین گھنٹا پور کا عطا پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے. اب عاطف خان جو دوسرا مخالف گروپ ہے, انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم ڈی چوک آ رہے ہیں, اگر دھرنا دیں گے. تو یہ تحریک انصاف کے لیے ایک عبرتناک صورتحال ہے, اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے, صرف اور صرف عمران خان. آئینی ترامیم ہو سکتا ہے کچھ دیر میں, یا ابھی تک جب تک میرا ولاگ آپ تک پہنچے ہو سکتا ہے پیش کر دی جائیں, یا کل تک مؤخر ہو جائیں,
لیکن کل سے آگے معاملہ نہیں جانے لگا، ہو جائے گا، آئینی ترامیم ہو جائیں گی، اجلاس بے شک آج کوئی 3-4 بار ملتوی ہوئے ہیں، مؤخر ہوئے ہیں، ہو جائیں گے۔ یہ جس نہج پر معاملہ آ گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا ہوا ہے کہ جی ہم اب حجت تمام کر لی، پوری کوشش کر لی پی ٹی آئی کو منانے کی، وہ نہیں آئے، اب ہم نے جس اپنا مسودے پر اتفاق کیا ہے اب اس پر ہم ووٹ کریں گے، تو پھر چند ووٹوں کی کھوٹ ہوگی، کمی ہوگی حکومت کو، حکومت پوری کر لے گی۔ جو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ پھر ہم اپنی ظالمانہ اکثریت کے ساتھ کریں گے، تو وہ ہو جائے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ 10 خاں تو کی پایا، سیاسی قبیلے سے الگ ہو کر، ہٹ دھرمی دکھا کر آپ نے کیا پایا؟ اب آئینی ترامیم ہو جائیں گی، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ویسے بھی میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب وہ بدبخت انسان ہے، جو عمران خان کا ساتھ دیتا ہے یا جس کو عمران خان صاحب اپنا سمجھتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ چودھری پرویز الہی، شیخ رشید، کئی مثالیں ہیں، اور اب ہمارے قابل احترام جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کو عمران خان نے کہا کہ یہ تو ہمارے جج ہیں، ایسے ان کو ہونا چاہیے چیف جسٹس، وہ آئیں گے تو ہمیں حکومت دلا دیں گے۔ اب وہ بھی خطرے میں، اگر آئینی ترامیم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ تو پھر 100% بات کی جا سکتی ہے کہ پھر وہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے، تو پھر عمران خان صاحب کی جو نحوست ہے یا غلط سیاسی فیصلے ہیں، ان کا ایک اور شریف انسان شکار ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔